پہنچ گئے میدان کربلا میں. میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد کافی ان سے کہا گیا کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو, بس یزید کے سسٹم کو ایکسیپٹ کر لو. ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے مطلب سسٹم ایکسیپٹ کرنا ہے, سسٹم ایکسیپٹ کر لو. امام عالی مقام نے کہا کہ نہیں کرتا, نہیں کر لو, نہیں کرتا, نہیں کریں گے تو پریشانیاں ہوں گے, پریشانیاں منظور ہے, نہیں کرتا, نہیں کرتا. جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ, جنگ کی تو تیاری ہے نہیں, جنگ کے لیے تو آئے نہیں, جنگ کی تو کوئی تیاری نہیں ہے جی. سسٹم مان لو, نہیں مانتے, مارے جا سکتے ہیں, مرنے تیار ہے. کہے نہیں ایسا نہیں, ان کو توڑنا پڑے گا, ان کو توڑنا پڑے گا. دیکھو مار دینا آدمی کو جیت نہیں ہوتی ہے, آدمی کو جھکانا پڑتا ہے, جھکانا ایکسیپٹ کرنے کے لیے, ایکسیپٹ کرنا. یعنی ان کا یہ تھا کہ امام حسین مان لے یہ سسٹم کو, یہ سسٹم کو امام حسین علیہ السلام مان لینا. اور اگر امام حسین علیہ السلام مان لیے تو قیامت تک کے لیے یہ سارے اللیگل اور غیر قانونی اور فحاشی اور بدماشی کے سارے کام اسلامی حساب سے لیگل ہو جاتے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ہدایت کے لیے اہل بیت کو دیکھنا, اور اہل بیت کے پنجتن پاک میں آخری امام امام حسین علیہ السلام. اور شیطان اپنی پوری طاقت یزید کے ساتھ لگایا ہوا ہے اسلام کو ڈیمولش کرنے کے لیے, اسلام کو منہدم کرنے کے لیے, کہ آج حسین کو جھکا دو, کیونکہ اگر حسین زمین پہ نہیں رہے تو پھر اسلام کو توڑنے کا موقع نہیں ملے گا, اسلام کو توڑنے کا موقع نہیں ملے گا. کیونکہ کوئی ذات ایسی بچے گی نہیں جو گناہ کو ایکسپٹ کر لے تو اسلام چینج ہو جائے. ذات تو صرف پنجتن کے ہے, یہ پنجتن کے آخری 5ویں امام سیدنا امام حسین بچے ہوئے ہیں. ان سے غلط سسٹم کو ایز اے اسلامک سسٹم منوانا ضروری ہے. یہ منوانے کے لیے پھر انہوں نے گھیرا ڈالا, طے کیا انہوں نے کہ بھئی پانی بند کر دو ان کے اوپر. خود تو شاید پیاس برداشت کر لیں گے, لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب رونے کی آواز بند ہو جائے گی نا پیاس کی وجہ سے, کہ بچے کا منہ تو کھل رہا ہے رونے کے لیے لیکن آواز نہیں نکل رہی ہے, جب یہ حالت ہوگی تو خود بخود گھٹنوں پر آ جائیں گے. تو ان کو تو گھٹنوں پہ لانا ہے. 3 دن پانی بند کر دیے, بچے بوڑھے سب کے سب پیاسے ہو گئے, عورتیں پیاسی ہو گئی, سب کچھ خطرناک سچویشن بن گئی ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام فرماتے نہیں مانتا, سامنے فرات کی ندی ہے لیکن پانی لینے نہیں دیتے, پانی لینے نہیں دیتے. لشکر گھیرا ڈالے, 5000 لشکر فرنٹ پر کھڑا ہے, 5000, اور بیک اپ پر 30,000 فوج آرمی الگ سے رکھے ہیں. کتنے آدمی کو گھیرے ہیں صاحب؟ 120 آدمی کو, 120 آدمی کو گھیرا ڈالے ہیں. اور کون ہے وہ لوگ؟ سارے کے سارے رسول اللہ کا گھرانہ ہے اور چند وفادار ہے, بس اتنے ہی, اور کوئی ہے نہیں. 5000 آدمی کو مسلح کر کے ڈال دیے. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کہا جاتا کہ بیعت کر لو. 7 تاریخ گئی, 8 تاریخ گئی, 9 تاریخ گئی. سیدنا امام حسین علیہ السلام کئی راؤنڈ گفتگو کرتے ہیں, اپنے گھر والوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں, میری طرف سے اجازت ہے. گھر والے جانے تیار نہیں ہیں. باہر والوں سے, یزید کی فوج سے بات کرتے ہیں کہ کیا ملے گا تم کو رسول اللہ کے بیٹے کا خون بہا کر؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تم کو بار بار یاد دلا رہا ہوں, میرا خون اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے, میرا خون سستا نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے تمہارا کھڑا ہونا بہت مشکل ہو جائے گا. بار بار ان کو یاد دلاتے. جواب کوئی دے نہیں پاتا, لیکن طاقت کے سامنے تو سبھی جھکے رہتے. جتنا لشکر گھیرا ہوا تھا سب لا الہ الا اللہ والا تھا, سب اذان دیتا تھا, سب نماز پڑھتا تھا, سب نماز پڑھتا تھا. سارے گھیرا ڈالے ہوئے. 7 تاریخ گئی, 8 تاریخ گئی, 9 تاریخ گئی, 10 تاریخ کی صبح ہوتی, اور 10 تاریخ کی صبح سے جنگ شروع ہو جاتی, اٹیک شروع ہو جاتا. بولتے نہیں اٹیک کرو, اٹیک کرو. جمعہ کا دن تھا اور 10 تاریخ تھی, اور 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ کا ایک فائنل خطبہ ہوتا, اس کے بعد سے جو ہے اٹیک شروع ہو جاتا. تیرہ چلاتے ہیں, سیدنا امام حسین علیہ السلام باہر کھڑے ہیں, 4 تیر چلاتے, سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیتے اور قصہ ختم ہو جاتا. جی 5000 کی فوج, امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کتنا وقت لگے گا؟ 120 آدمی کو مارنا ہے جو کہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہے, اور کون مارنا ہے؟ 5000 آدمی جو مکمل ہتھیار لے کے ٹھہرا ہوا ہے. کتنا ٹائم لگتا مارنے کے لیے؟ اصولی حساب سے اگر دیکھیں گے تو 3 سے 4 منٹ میں پوروں کو ختم کر دیا جا سکتا ہے. لیکن صبح سے لے کر مغرب کے وقت کے قریب, عصر کا وقت ختم پر ہو رہا ہے, اس وقت تک فائٹ چل رہی ہے. یہ کیا فائٹ ہو رہی ہے صاحب؟ کہ کیا فائٹ ہو رہی ہے صاحب؟ فائٹ اس طرح سے ہو رہی تھی کہ سب کو مارنا ہے, امام حسین کو شہید ہونے نہیں دینا ہے. عجیب قسم کی وار تھی. پہلا تیر نکلتا ہے آ کر علی اکبر کو لگتا ہے, علی اصغر کو لگتا ہے, چھوٹے بچے کے حلق میں تیر مارا جاتا ہے. امام حسین سامنے کھڑے ہیں, ان کو تیر نہیں مارا جاتا ہے. جی
حضرت عون کو کاٹا جاتا ہے, حضرت عباس کو کاٹا جاتا ہے, حضرت قاسم کو کاٹا جاتا ہے, محمد کو کاٹا جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام, آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے 8-10 بیٹوں کو وہاں پر کاٹ دیا جاتا ہے. امام حسن علیہ السلام کی پوری نسل کو مار دیا گیا. امام حسین علیہ السلام کی پوری نسل کو مار دیا گیا. ان کے پاس کا ایک بیٹا زین العابدین جو بیمار تھے, خیمے میں تھے, وہ ایک بچے. امام حسن علیہ السلام کے صرف ایک شہزادے حسن مثنی جنہیں کہتے ہیں, ان کو 18 زخم لگتے ہیں, وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے. ان کے ماموں وغیرہ ہوتے, وہ بچے بے ہوشی کی حالت میں حسن مثنی کو اٹھا کر کسی طرح سے نکلنے میں کامیاب ہوتے. جی 2 بچے بچے ہیں بس, امام حسین کا بیٹا زین العابدین, امام حسن کا بیٹا حسن مثنی. جی 2 وہاں پر باقی ہے, باقی ہر بڑے بچے کو کاٹ دیا گیا, ہر بڑے اور بچے کو کاٹ دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے. امام حسین کو نہیں مار رہا ہے کوئی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین کو قتل کرنا نہیں ہے, امام حسین کو جھکانا ہے. علی اصغر کے حلق میں تیر دیکھ کر تو امام حسین کے کیا کہتے ہیں گھٹنے بیٹھ جائیں گے, ان کی کمر بیٹھ جائے گی, ان کا دل بیٹھ جائے گا. علی اصغر گود میں ہوتے اور تیر لگتا ہے حلق کے آر پار اور خون ہاتھ میں گرتا ہے. امام حسین علیہ السلام آسمان کی طرف خون اٹھا کر اس طرح سے کہتے ہیں, اے اللہ اگر تیری یہ اس میں اگر تو راضی ہے تو میں بھی اس میں راضی ہوں. اللہ اکبر. اسلام بچانے کے لیے اہل بیت کا اگر خون بہنا ہے تو علی اصغر کا خون بہنا قبول ہے, عون کا خون بہنا قبول ہے, ابو بکر کا خون بہنا قبول ہے, عبد الرحمن کا خون بہنا قبول ہے, عباس کا خون بہنا قبول ہے, محمد کا, قاسم کا, یہ سارے خون بہ رہے ہیں سامنے, یہ ساروں کے خون بہ رہے ہیں. سارے نوجوان 72 وفادار, 72 وفادار اور 18 اہل بیت کے لاشیں سامنے پڑے ہوئے, اور امام حسین علیہ السلام اکیلے. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے, تیر آتا, آپ گھوڑے پر رہتے, ایک تیر آتا آخری, اب کوئی بچا نہیں بڑوں میں سے, اب کوئی نوجوان اور کوئی بڑا نہیں بچا ہے, اب صرف عورتیں ہیں پیچھے, صرف عورتیں ہیں. امام حسین علیہ السلام آگے بڑھتے, امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر تیر لگتا آ کر, تیر, آپ گھوڑے پر ہے, تیر لگتا, آپ ایک دم ہاتھ رکھتے چہرے پر اور اس میں خون آ جاتا ہاتھ میں, اور وہی گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آسمان کی طرف دیکھتے, پھر کہتے اے اللہ اگر تو اسی ذریعے اسلام بچانا چاہتا ہے اور اسی سے راضی ہے تو حسین اس بات پر راضی ہے. ایسے خون اچھالتے, حسین اس پر راضی ہے. اور ایک تیر لگتا, آپ گھوڑے سے نیچے آ جاتے, گر جاتے نیچے. سیدنا امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کا ایک اور ایک بیٹا جس کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں, بہت کم تاریخ میں ذکر ہوتا ہے, جعفر نام کے, 2-2.5 سال کا بچہ, 2-2.5 سال کا بیٹا امام حسین علیہ السلام کا. وہ 2-2.5 سال کا بچہ باہر بھاگ کر آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام ابھی زخمی گرے, جی تو امام حسین علیہ السلام پر وار نہیں کر کے وہ بچے کو تیر مارا جاتا ہے ان کے سامنے, آنکھوں کے سامنے. 2-2.5 سال کے بچے کو تیر مارتے ہیں تو وہ بچہ زخمی ہو کے پکارتا, ابا جان میرے کو بچا لو, بچا لو. تو امام حسین علیہ السلام کہتے, بیٹے معاف کرنا, آج تیرا باپ تجھے بچانے کے موقف میں نہیں ہے. پہلے بیٹے کو ذبح کیا جاتا جعفر کو, اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا جاتا. یہ عجیب تاریخ ہے کربلا کی. اور خواتین میں کسی ایک کو قتل نہیں کیا جاتا, خیمے جلا دیے جاتے ہیں, سر پہ سے اوڑھنیاں کھینچ دی جاتی ہے. کیوں؟ تھریٹ دے رہے امام حسین علیہ السلام کو, تھریٹ. جتنا مردانہ ہے سب کو قتل کر دیا اور سارے عورتوں کو جو ہے قید کر لیا. یہ تھریٹ ہے. یہ 2 آپ لوگ سمجھ رہے ہیں, 2 الگ الگ ٹائپ کا تھریٹ ہے. یہ کون سا تھریٹ ہے؟ یہ قرآن اٹھا کر پڑھو. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرعون زمانے میں طاقتور ہو گیا ہے اور وہاں کے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے. وہ ان کے مردوں کو قتل کرتا ہے, ان کی عورتوں کو زندہ اٹھا کر رکھتا ہے. یہ فرعونیت ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ فرعونی سسٹم ہے, مردوں کو قتل کرنا اور عورتوں کو اٹھا کر رکھنا. یہ تھریٹ دیا گیا امام حسین علیہ السلام کو, جی جان کا اور عزت کا ہر طرح سے تھریٹ دیا گیا. اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ایک ہی لفظ کہتے رہے, اے اللہ اگر اسی سے تو راضی ہے تو میں اس سے راضی ہوں. جی بچوں کی جان گئی, عورتوں کو خطروں میں ڈال دیا گیا, خود کی جان چلے گئی, سب کچھ چلے گیا. ایک بات ایکسپٹ نہیں کرے, یزید کو مان لو. یزید کو ماننا نہیں تھا, وہ اسلام کے تابوت میں کیل ٹھوکنا تھا.
اسلام کا جنازہ نکالنا تھا، اسلام کو دفن کرنا تھا، رہتی دنیا تک یہ بات ہو جاتی کہ اسلامک سسٹم میں کرپشن جائز ہے، اسلامک سسٹم میں غریبوں کو مسل دینا جائز ہے، اسلامک سسٹم میں سود جائز ہے، اسلامک سسٹم میں ظلم، استبداد، زنا، شراب اور حرام کاریاں یہ سب جائز ہے. یہ ہو جاتا کہ رسول اللہ کے اہل بیت نے قبول کر لیا جو ہدایت کا مینار ہے. اور اسلام سسٹم تو پھر یزید کا چلا امام حسین کے شہید ہونے کے بعد. یزید کا سسٹم چلا. 2 سال کے بعد یزید مرا، ملک مروان بن الحکم بنا، مروان بن حکم کے بعد عبد الملک بن مروان بنا، اس کے بعد کوئی اور بادشاہ آیا. ظلم کی تاریخ ختم نہیں ہوئی، 100 سال تک ظلم ہے. آج تک اسلام کے بیشتر علاقوں پر آج تک بادشاہتیں اور ظالم بادشاہتیں. ظلم تو چلتا رہا لیکن اسلام محفوظ ہو گیا. جہاں جہاں لوگ ظلم کرتے ہیں، شملے باندھ کر ظلم کرتے، داڑیاں رکھ کر ظلم کرتے، مکہ مدینہ کے نام پہ ظلم کرتے، کسی نام سے، قرآن کے نام سے ظلم کرتے، جی اسلام کے نام سے ظلم کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب کچھ داڑھی، قرآن، کعبہ، مکہ جو کچھ بتا رہا یہ اپنی جگہ پر، یہ جو کر رہا ہے یہ اسلام نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حسین ابن علی نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا. سمجھنے والی بات، حسین ابن علی نے قبول نہیں کیا تھا. حسین ابن علی اگر قبول کر لیتے تو یہ اسلام ہو جاتا. یہ کربلا ہے سا. کربلا میں کیا ضرورت تھی؟ لوگ بولتے کہ کیا ضرورت تھی ان کو جانے کی؟ اگر وہ نہیں گئے تو یہ بات کھلتی کہاں تھی؟ جی اسلام میں یہ نہیں ہے، پتہ کہاں سے چلتا؟ امام حسن اگر صلح نہیں کرتے تو مومن اور منافق صاف ہوتا کیسا؟ لوگ یہی کہتے نا بھئی بڑی عزت تھی بھئی رسول اللہ کے شہزادے کو. ایک آدمی ہے جو انصاف سے اچھے ڈھنگ سے کام کرنا چاہتا ہے، ظالموں سے بدلہ لینا چاہتا ہے، مظلوموں کا خیال کرنا چاہتا ہے، اور یہ چانس ہی نہیں دے رہے ہیں. جی بڑا شوق ہو گیا اہل بیت کو تخت پہ بیٹھنے کا، تو لات مار کر بتا دیے کہ ہم کو تخت سے مطلب نہیں ہے، اسلام سے مطلب ہے. اسلامک سسٹم، اسلامک پولیٹیکل سسٹم، اسلامک ریلیجیس سسٹم، اسلامک سسٹمز کو بچانے کے لیے ہم جدوجہد کر رہے تھے. اگر تم کو لگتا ہے کہ وہ صحیح کریں گے تو دیکھ لو، وہاں پر اہل بیت کی شان کی تحفظ بھی ہو گئی. دنیا کے سامنے منافق بھی کھل کر آ گئے اور دنیا کو پتا چل گیا کہ ہر نماز پڑھنے والا سچا مومن نہیں، منافق بھی ہو سکتا ہے. ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایمان والا ہوتا نہیں ہے. کچھ ایمان کے دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں اور کچھ ایمان حقیقت میں رکھتے ہیں. یہ دعویٰ کرتے تھے ایمان کا، اسلام کا، نماز کا، روزے کا، کتاب کا، سنت کا. خلفائے راشدین کی باتیں بڑی بڑی کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں سانپ تھے، گیدڑ اور بھیڑیے ان کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، جو کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اگریمنٹ سے صاف ہوا اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے صاف ہو گیا کہ جو اسلام رسول اللہ نے دیا ہے وہی اسلام ہے. اس کے بعد کوئی اور الگ سے موڈیفیکیشن کے ساتھ کوئی اسلام کو رسول اللہ کے خانوادے نے قبول نہیں کیا ہے. اور رسول اللہ کی وفات کے بعد قیامت تک کے لیے ہدایت اگر ہے تو قرآن اور اہل بیت سے ہے. دیکھو اہل بیت نے یہ سسٹم کو قبول نہیں کیا ہے. اگرچہ حکومت مروان کی چلی، اگرچہ حکومت یزید کی چلی، اس کے بعد غصے میں آ گیا، پاگل ہو گیا یزید، پاگل ہو گیا. اس کے بعد یزید مدینے پہ اٹیک کروا دیا، پورا مدینہ جلوا دیا، قتل عام کروا دیا مکے کے مدینے کے اندر. اس کے بعد مکے پہ اٹیک کروا دیا، مکے پہ آگ برسوا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ باولا پن ہے، یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا جس کو کہتے ہیں. یہ پاگل پن، ایک پاگل اونٹ جیسا ادھر ادھر لات مارتا ہے، یہ پاگل جیسا ہو گیا یزید. اس کے بعد مر گیا، وہ سب کچھ ہو گیا لیکن اسلام تو محفوظ ہو گیا، اسلام محفوظ ہو گیا. یہ کربلا ہے اور یہ کربلا ہے اور یہ کربلا کو سمجھنا. یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آئی تو پھر اس سے آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے